الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه وأوليائه أمته إلى يوم الدين أحمده حمدا كثيرا وأشكره شكرا جميلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا مولانا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته الطاهرين وبارك وسلم كثيرا كثيرا ابدا ابدا اما بعد۔ ہر تعریف صرف اللہ تعالیٰ کی ہے جو سارے جہانوں کی پرورش کرنے والا ہے۔ درود و سلام ہو اس کے بزرگ رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر۔ میں اللہ تعالیٰ کا حمد کثیر و شکر جمیل بجا لاتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ایک ہے، کوئی اس کا ساتھی و شریک نہیں۔ اور اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور اس کے آخری رسول ہیں اور تمام مخلوقات کے سردار ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور پر، حضور کے اعلیٰ اولاد صحابہ کرام اہل بیت و اولیاء امت پر ہمیشہ ہمیشہ بکثرت درود اور سلام بھیجتا رہے، رحمتیں نازل فرماتا رہے۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی علی سیدنا مولانا محمد وسلم۔ آج کا جمعے کا خطبہ نماز جمعہ اور جمعے کے دن کی فضیلت کے متعلق ہے۔ چند آیات اور احادیث جو خطبے میں آئی ہیں ان کا مختصر سا خلاصہ ترجمہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آپ بزرگوں میں پیش کرتا ہوں۔ اللہ ہم سب کو ہر نیکی عطا فرمائے، ہر گناہ سے بچائے۔ جمعے کا دن دنوں میں سب سے بڑھ کر ہے، یہ نہیں کہ ہمارے لیے سابقہ دور میں جو امتیں گزری ہیں ان کو بھی جمعے کا دن دیا گیا، خصوصی کی عبادت کے لیے خاص دن جمعہ دیا گیا، لیکن وہ بدنصیبی سے اس نیکی سے محروم رہے۔ یہودیوں نے جمعے کو بدل کر ہفتہ مقرر کر لیا اور عیسائیوں نے اتوار مقرر کر لیا۔ آج بھی امریکہ میں ہفتہ چھٹی تھی، ہفتے یہودی عبادت کرتے ہیں، اتوار کو عیسائی، ان کو جمعہ دیا گیا تھا، پر بدنصیبی کے چینج کے لیے۔ آج خود ہی آیات کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز جمعہ کے لیے اذان کہی جائے تو اللہ کے ذکر یعنی خطبہ جمعہ اور نماز جمعہ کے لیے تیزی سے آؤ، دوڑتے ہوئے آؤ، جلدی کرو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو، قرآن کا حکم ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ، کاروبار چھوڑ دو۔ اس لیے فقہاء لکھے تمام فقہ کتابوں میں کہ جمعے کے دن پہلی اذان کے بعد تمام کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آنا مردوں پر لازم ہے۔ اور سوائے اس کے کوئی اور کام میں تجارت لگنا حرام ہے قرآن سے۔ اور ہمارے پاس اللہ معاف کرے اولڈ سٹی میں اکثر یہ حالت ہے کہ وہ دکان بند نہیں کرتے، نہ دکان بند کرتے نہ کاروبار بند کرتے، اپنے لحاظ وقت مقرر کر لیے لوگ۔ ایک جمعہ 1 بجے، جمعہ 1 بجے، دوسری جگہ 1:15 بجے، تیسری جگہ 1:30 بجے، تو سیٹ بیٹھے رہتا، تولتے رہتا، سیٹ تولتے رہتا بیٹھے ہوئے، بیٹا جاتا 1 بجے پڑھ کے آتا، پھر 1:15 بجے نوکر جاتا، کعبہ تولو برابر، تول چل رہا ہے، چائے پی رہے، کام کر رہے، کعبہ چھوڑا نہیں۔ بولے تو الٹی بحث اللہ۔ البتہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں جمعے کے دن دیکھے ہیں اولسی میں بھی، جمعے کے دن نماز جمعہ کے بعد ہی دکان کھولتے ہیں، ایسے ہی لوگ ہیں۔ بہرحال احکامہ سنانے کا حکم ہے، انبیاء کو بھی توفیق دینے والا اللہ ہے۔ تو جمعے کے دن اذان ہونے کے بعد سارے کاروبار چھوڑ کر نماز جمعہ مردوں پر لازم ہے۔ پھر آگے ماتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے کاش تم کو علم ہوتا جمعے کی اہمیت کا۔ پھر آگے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جب جمعے کی نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین میں پھیل جاؤ، پھر نکل جاؤ کام۔ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل روزی ڈھونڈو، کاروبار کرو۔
نماز کے بعد پھر کاروبار کیجیے آپ. وابتغوا من فضل اللہ, ڈھونڈو اللہ کا فضل, تجارت کرو. پھر فرمایا کہ وہاں پر بھی اللہ کو نہیں بھولنا ہے. وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ, وہاں پر بھی کثرت سے اللہ کو یاد کرتے رہو. بازار میں جانے کے بعد بھی اللہ کو بھولنا نہیں ہے. اچھا, بازار میں تاکید کیوں کی جا رہی ہے؟ مسجد ہے عبادت کی جگہ, ذکر کی جگہ, تو یہاں پر آدمی کو یاد کرنے کے مواقع زیادہ ہیں, اللہ کو بھولنے کا موقع کم ہے. بازار میں اللہ کو بھولنے کے مواقع زیادہ ہیں. کاروبار میں فرمایا کہ وہاں گئے بعد بھی اللہ کو نہیں بھولنا. وہاں بازار میں جانے کے بعد کاروبار میں انسان بھول جاتا اللہ. وہاں پر مواقع زیادہ ہیں بھولنے کے, فرمایا کہ وہاں پر بھی مت بھولو اللہ کو. اور ذکر کی طاقت, اہمیت ہم کو نہیں معلوم, جیسا کہ اللہ والوں کو معلوم ہے. رسول اللہ فرماتے ہیں جو شخص بازار میں کلمہ جاروں تو لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک بیدہ وہو علی کل شیء قدیر پڑھتا ہے, 10 لاکھ نے کیا. رسول اللہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث. تو اس ذکر کی تو اہمیت ہے کہ بازار میں توجہ کے ساتھ لا الہ الا اللہ, سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں, وحدہ لا شریک لہ, وہ ایک ہے, اس کی ذات میں کوئی شریک نہیں. لہ الملک, ساری حکومت اسی کی ہے, تعریف اسی کی ہے. یحیی و یمیت, وہی زندہ کرتا ہے, وہی موت دیتا ہے. وہو علی کل شیء قدیر, اور وہ ہر چیز پر مکمل اختیار, کمپلیٹ کنٹرول رکھتا ہے. معنی میں پڑھنا ایک بار پڑھتے ہیں, ہمارے آقا فرماتے ہیں 10 لاکھ نے کیا. تو ذکر کی قیمت دیکھیے آپ, اہمیت. اور بازار میں اسی اتنی میں بڑھ جا رہی کہ انسان بازار میں بھول جاتا, کاروبار میں بھول جاتا ہے. اب خدا کی حدیث ہے, رسول اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم فی جماعت, جمعے کی نماز ہر مسلمان پر جماعت لازم ہے, فرض ہے. الا علی اربعۃ, سوائے 4 لوگوں کی, ابھی امرأۃ عورت, او صبی بچہ, او مریض بیمار, عبد مملوک خریدا ہوا غلام, خریدا ہوا غلام, عورت, بچہ, نابالغ, بیمار, ان پر لازم نہیں. پڑھے تو ادا ہو جاتی, لازم نہیں, آسان نہیں ہے. عورت پر بھی لازم نہیں ہے, نہ جماعت لازم ہے نہ جمعہ. اگر پڑھ لی ہے تو ہو جاتی نماز. جمعہ پڑھ لے عورتیں, ہو جائے گی نماز, لازم نہیں ہے. جماعت میں موقع آ گئے, پڑھ لیے, ہو جاتی, لازم نہیں ہے. اللہ کا انعام ہے عورتوں پر حرام نہیں ہے. منادان جو ہے, جوہلا جو ہے, مزید میں آتی عورتیں حرام بولتے ہیں, جہالت ہے. حدیث نہیں معلوم ان کو. رسول اکرم زندگی میں پوری زندگی عورتیں 5 نمازیں حضور کے ساتھ ادا کرتے تھے. علماء نے برائی کے حالات بدلے تو منع کر دیے, جو لازم نہیں ہے گھر میں پڑھ لو, گھر میں پڑھنا بہتر ہے, مسجد میں آرام نہیں ہے. اتفاقی یہی پڑھتی تھی, آج بھی حج میں رہتی ہے اور مساجد میں, وہاں سعودی عرب میں مستقل انتظام, لازم نہیں ہے. اگر آ گئے تو عورت حرام نہیں ہے, پڑھ سکتی ہے عورت. یہ جوہلا میں جھگڑا جو ہوتا ہے, آئے گی ہنگامہ کرتے, اتفاقی کو جا رہا راستے میں, بغیر ٹائم ہو گیا, نماز کو میاں بیوی آ گئے برقعے میں, پڑھتے ہی جھگڑا کھڑا کرتے تھے. تو جوہلا کی میجارٹی ہے, معلوم کچھ نہیں ہے, تو اتفاقی آ گئے تو پڑھ سکتی ہے عورت. عورت پر جماعت لازم نہیں ہے, آسانی ہے اس کے لیے. خود اور حدیث ہے, حضور نے فرمایا یا معاشر المسلمین, اے مسلمانوں, ان ھذا یوم جعلہ اللہ عیدا فاغتسلوا, یہ جمعے کا دن عید کا دن ہے, اللہ نے اس کو عید مقرر کیا ہے. فاغتسلوا, لہذا غسل کرو. ہمارے اکثر مسلمان سنڈے نہاتے, اتوار کو جائز ہے, مگر ہمارے پاس جمعے کی اہمیت ہے. ہم مسلمانوں کے بعد جمعے کو نہانا سنت ہے, جمعے کو نہانا سنت ہے, اور سنڈے اتوار کو نہانے پڑے, کیا کریں, نہانے میں اتوار کو نہاتے بیٹھ جا رہے ہیں. اور ہمارے حضور نے جمعے کا دن, رسول اللہ نے فرمایا جمعے کا دن اللہ کے نزدیک عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بڑھ کر ہے. رسول اللہ فرمائے, کوئی تاریخ نہیں ہے, سرکار نے فرمایا, آقا نے, کہ جمعے کا دن اللہ کے نزدیک
عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے افضل ہے، پر ہر جمعہ تھا تو ہم اپنے میں نہیں ہے۔ علماء کرام بیان کیے ہیں کتابوں میں کہ جمعے کے دن جو طریقہ صحابہ کا جیسا عید کے دن ہے، حتی الامکان جلدی آتے تھے نماز کو، ہمارے پاس آج حالات بدل گئے، تو سب سے پہلی بدعت جو شروع ہوئی دین میں، لوگ جمعے کو دیر سے آنے لگے۔ عبادت کے لیے دن مقرر کرنا ہے، عبادت کرنا ہے ہمارا، اللہ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک حدیث ہے، فرمایا حضور نے ان یوم الجمعۃ سید الایام، ان یوم الجمعۃ سید الایام، فرمایا حضور نے جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے۔ یہ فضیلت اللہ نے رکھا ہے، انسانوں میں انبیاء افضل، فرشتوں میں جبرائیل، کتابوں میں قرآن، اللہ کے قرآن مجید، راتوں میں شب قدر، دنوں میں جمعہ، مہینوں میں رمضان، یہ تفصیل احادیث سے، تو سب کے لیے سب برابر ہے، یہ قرآن کے خلاف۔ چاہتا تو اللہ پورے سب ایک کر دیتا، مگر اس کی حکمت یہ ہے کہ انسانوں میں بھی فضیلت ہے، وہ سخاوت کرنے والا افضل ہے، عبادت والا افضل ہے، کافر میں مومن افضل ہے۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، قرآنی آیت ہے کہ دوزخ والے کافر اور جنت والے مومن مسلمان کئی برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنتی ہم الفائزون، جنتی جو لوگ ایمان والے کامیاب لوگ ہیں۔ اب تفصیل نہیں ہے، قرآن میں بہت تفصیل آیا، کئی جگہ آیا کہ فتح مکہ سے جو خرچ کریں اللہ کے نام میں، اس کے بعد جو خرچ کی وہ برابر نہیں ہے۔ تو یہ فضیلتیں دنوں میں، انسانوں میں، مہینوں میں اللہ نے رکھی ہے۔ کسی کو دولت دیتا ہے، کسی کو عزت دیتا ہے، کسی کو علم دیتا ہے، کسی کو عمل دیتا ہے، کسی کو تقویٰ عطا فرماتا ہے، کسی کو نیکی عطا فرماتا ہے، جب خدا کی جان۔ شاعر کہتا ہے کوئی شاہ کوئی امیر ہے، کوئی بے نوا و فقیر ہے، جسے چاہا جیسا بنا دیا، تیری شان جل جلالہ سب اس کے ہاتھ میں ہے۔ تو دنوں کی فضیلت بھی احادیث سے، مہینوں کی بھی احادیث سے، رمضان افضل ہے، آپ سنتے ہیں۔ انسانوں میں مومن افضل، ان میں بعمل، ان میں اولیاء، ان میں صحابہ، ان سب میں انبیاء میں سب سے بڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرشتے میں جبرائیل علیہ السلام ہے، آسمانی کتابوں میں سب سے بزرگ قرآن مجید۔ ایسے ہی دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا دن، اور فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، یقیناً تمہارے دنوں میں سب سے زیادہ فضیلت والا دن جمعے کا دن ہے۔ فیہ خلق آدم، فرمایا حضور نے اسی جمعے کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، وفی قبض، اور جمعے کے دن ان کی وفات ہوئی ہے، وفی نفخت وفی ساخت، اور جمعے کے دن ہی سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، اور جمعے کے دن ہی مخلوق کی بے ہوشی ہوگی۔ فاکثروا علیہ صلاۃ فی، فاکثروا علیہ میرے صلاۃ فی، کہ اس دن خصوصیت کے ساتھ کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ جمعے کے دن خصوصیت کے ساتھ کثرت سے مجھ پر درود بھیجو۔ فإن صلاتکم معروض علیہ، اس لیے کہ تمہارا جمعے کا دن کا درود خصوصیت کے ساتھ میری بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آج جو ذہن ہے، وہاں بھی صحابہ کرام نے سوال کیا، کئی جگہ پوچھ کر ہمیں دین آسان کر دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اب تو ہمارا درود آگے پہنچتا ہے، آپ کی وفات کے بعد جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، صحابہ کے الفاظ ہیں، ہمارا درود کیسے پہنچے گا؟ وفات کے بعد جبکہ آپ کی ہڈیاں پرانی ہو جائیں گی، ہمارا درود کا مسکر سنو، اللہ نے زمین پر پیغمبروں کے جسم کو کھانا حرام کر دیا ہے۔ آگے مایا فإن نبی اللہ حی یرزق، یقیناً اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے اور اس کو روزی دی جاتی ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ روح کو کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جسم کو ضرورت ہے۔ ایک وقت جو اللہ کا قانون ہے، موت تاری ہوئی نبی پر، پھر اللہ نے جسم میں روح لوٹا دیا، جسم ظاہری کے ساتھ، جسم ظاہر کے ساتھ پیغمبر زندہ ہیں۔ اب اجماع حدیث ہے، اور فرمایا حضور نے الانبیاء احیاء، الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون،
سارے پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، احادیث قرآن ہے، اور ہمارے اس دور کے علماء بھی لکھے ہیں، کتابیں کھولتے نہیں، معلوم نہیں، عوام کو دماغ بن جاتا ہے، ہر عالم نے کہا ہے، ہمارے ادھر کے علماء لکھے، ادھر علماء بھی لکھے ہیں، سہارنپور کے مشہور عالم دیوبند کے فضائل اعمال موجود ہیں، فضائل اعمال تبلیغ نصاب، درود شریف کی فضیلت کھولیے آپ، لکھے ہیں، امت کا اجماع ہے، فضائل اعمال جلد اول فضائل درود کتاب کھولیے آپ، لکھے ہیں امت کا اجماع ہے کہ انبیاء کرام جسم اثر زندہ ہیں، اور پھر تفصیل بیان گئی ہے۔ ہم لوگ تحقیق کم کرتے ہیں، بولتے زیادہ ہیں، سب کتابیں کھولنا، سب کی کتابیں کھولنا، کون کیا لکھ رہا دیکھنا کھول کر، بغیر سوچے جو منہ کا بول دیتے ہم لوگ، ماننا پڑتا ہے حدیث قرآن کو، بہت چیز ہے اس کے اندر۔ خاص بات یہ آج کی حدیث میں جو آیا کہ سرکار فرماتے ہیں جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات وفات پاتا ہے، رسول اللہ فرمائے جو شخص جمعے کے دن یا جمعے کی رات انتقال کرتا ہے، وفات کرتا ہے، تو اس کے لیے شہید کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ جمعے کے دن یا جمعے کی رات مرنے والے کے لیے شہادت کا ثواب لکھا جاتا ہے، شہید کا، اور وہ قبر کی عذاب سے محفوظ ہوتا ہے۔ ایک تو شہادت کا ثواب ہے، جمعے کی اہمیت کیا، اور دوسرے عذاب قبر نہیں ہے جمعے کو مرنے والا، جمعے کے دن جمعے کی رات۔ اب کل مغرب کی نماز پڑھے ہم، عشاء کی اذان ہوئی، جمعہ شروع ہو گیا، آج عشاء کے وقت تک جمعہ ہے، عشاء کی جیسی اذان ہو گئی ہفتہ شروع ہوا تھا۔ ہمارے مذہب میں رات سے حساب ہے، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام رات میں اتارے گئے تھے، وہ انگریزوں کے پاس آدھی رات سے، انگریزوں کے پاس رات کے 12 بجے سے بدل دیں، رات کے 12 بجے سے حساب، ہمارا ایسا نہیں ہے، مغرب ہو گئی عشاء کا ٹائم ہوا ہمارے پاس بدل گیا، آپ عشاء کا ٹائم شروع ہوا، آج ہفتہ شروع ہمارے پاس، کل عشاء کی تک ہفتہ ہے، اب آج مغرب پر جمعہ پکا ہے، تو اللہ ہم سب، وہ تقدیر کی بات ہے، جمعے کی محبت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ دیاتی ملتی ہے۔ اب خوش نصیب لوگ جمعہ مل جائے کسی کو، اللہ پر ہے۔ اور ایک حدیث میں آیا ہے جمعہ مساکین اور فقراء کا حج ہے، فقراء کا حج فرمایا۔ اور خاص بات حدیث جو آیا ہے، خاص قرآن مجید کو رمضان سے مناسبت اللہ تعالیٰ فرمایا، ایسے ہی جمعے کے دن کو درود سے مناسبت، درود کو جمعے سے اہمیت، ایک خاص مناسبت، رمضان کو قرآن سے ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضور کا ارشاد ہے، جو شخص جمعے کے دن 1000 بار درود پڑھتا ہے، جو شخص جمعے کے دن 1000 بار درود پڑھتا ہے تو وہ مرنے سے پہلے ضرور جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ موت نہیں آئی اس کو، موت سے پہلے جاگتے ہو یا خواب میں جنت میں تو کہاں رہنے والا ہے اللہ دکھا دیتا ہے، مگر شرط یہ ہے کہ ہر جمعے کو پابندی سے درود پڑھنا چاہیے۔ بات یہ مزید میرے بھائی، تو جمعے کی بڑی اہمیت ہے، 2 اذانیں ہیں، اور جو ہے نہانا افضل ہے جمعے کو واپس، اور جو صفے برابر کرنے کا حکم ہے، ہر جماعت میں موڑا حکم، احادیث موڑے ملنا، اکثر لوگوں کی حالت ہے بھائی، موڑا لگاتے غصہ آتا، عجیب معاملہ ہے، ارے برا نہیں بننا بھائی، اسے لگانا بھائی، لگائے گی، ارے ڈھکڑنے بولے۔ ہمارے شاگرد آتے تھے علی حیدر صاحب، 70 میں قرات پڑھ نبی خانے میں، اب صاحب بولے نہ بولے، وہ چوکی مچھی میں گئے، چوکی مچھی میں ہٹے تو یوں لگائے تو پھر یوں ہٹ رہے ہیں، پھر نماز میں یوں لگائے تو پھر یوں ہٹ رہے، سلام پھر گئے، بولے کیا حضرت آپ آنکھ پہ گر جا رہے، بولے انہوں ہمارے شاگرد بولے علی حیدر صاحب پی ایچ ڈی، نہیں وہ صاحب مسئلہ ہے موڑا لگنا، اچھا مسئلہ ہے، بولے آنکھ پہ گرنے کا مسئلہ ہے، بولے عجیب مسئلہ ہے، موڑا لگاتے لگا کے غصہ آ جا رہا، لگتے غصہ آ جا رہا، لگا لو بھائی، چپک جانے کو پہلوز کرنا ہے، جگہ چھوڑ کے ڈرتے کھلا کھلا پہلوان سے، ذرا جگہ آئی کی کسی آنے یوں کر کے ڈھیلا کر دیتے، ہٹ کے جگہ دینا تاکہ موڑا مل جانا، آدھی میں بڑی تاکید آئی، جگہ چھوڑتے آدھی میں شیطان بیچ میں آ جاتا ہے، اور دلوں میں آپ کی نفاق اور برائیاں پیدا کرتا ہے۔ خاص خیال رکھنا ہے، جمعے کی نماز میں یا ہر نماز میں جماعت میں موڑا ملنا چاہیے، اور جمعے کی اہمیت میرے بھائی، اور وقت پہ آنا چاہیے، اور خاص بات آدمی آیا ہے جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے وہ انشاءاللہ ضرور دجال کے فتنے سے بچا لیا جائے گا۔
قیام قریب فتنہ اٹھنے والا دجال کا، اللہ اسے بچائے. دنیا گھومے گا، یہودیوں کا بڑا ہوگا اور اپنے کو خدا بنے گا، جو نہیں مانے گا اس کو قتل کرے گا. اور آزمائش کے لیے طاقت دی جائے گی، زندے مردے کو زندہ کرے گا انہیں آزمائش کے لیے. اس کے فتنے بچنے کے لیے جو ہے ہر جمعہ سورہ کہف پڑھنا ہے. اور بعض آدمی میں کم از کم سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات آخری کی 10 آیات بھی پڑھے تو کافی ہے. اگر پورا سورہ کہف نہ پڑھے تو سورہ کہف کی شروع کی 10 آیات آخری 10 آیات پڑھ لینا، تو انشاءاللہ فتنے بچے گی. باتیں مصیبت میرے بھائی، اللہ ہم سب کو جتنا سنے عمل دے. جمعے کے مسائل جو ہے فقہ میں لکھے ہوئے ہیں، تفصیلی پڑھ لینا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے اور جو ہے یاد کرنا چاہیے. خاص بات کرنا کہ الحمدللہ اللہ کے طرف سے اندازہ نہیں تھا، معلوم اور چھت پڑ رہا ہے الحمدللہ. اوپر فرسٹ فلور سیکنڈ فلور چھت پڑنا شروع ہو گیا ہے. اب تمام لوگوں کی دعائیں ہیں، تعاون بھی ہے، اللہ کی مدد بھی ہے کہ ہمارے پاس چھت اور چھت پڑ جا رہا ہے. تو اس کے لیے سلسلہ چل رہا ہے. بعد نماز کی آپ اللہ کے نام پر پاپڑ میں ڈالیے پیسے، انشاءاللہ اور چھت پڑ جائے گا تو بالکل آرام ہو جائے گا ہمیشہ کے لیے. شب معراج ہو یا شب قدر یا عید کی نماز ہو، آسانی ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. اور پانی پڑے دھوپ، تو اس کے لیے سلسلہ چل رہا ہے. بعد نماز کے آپ لوگ کپڑے میں باقی تعمیر کے لیے دل کھول اللہ نام ڈالیں. اللہ ہم سب کو ایک اور نیک کر دے، توفیق دے عمل کرنے کی. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وسلم. یا اللہ ہم تمام مسلمانوں کو دنیا و آخرت کی ہر کامیابی عطا فرما، ہر ناکامی بچا، تمام گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما. آگے زندگی پر یا ہم تمام مسلمانوں کو شیطان کی شر سے ہر گناہ سے بچا لے. یا اللہ شیطان کے شر سے، نہ شر سے، سارے خطاؤں سے پناہ عطا فرما، تمام فضل بچا لے، تمام نیکی عطا فرما. ایک اور نیک کر دے. رمضان قریب ہے، نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، حلال روزی، تلاوت قرآن، ماں باپ کی خدمت اور ساری نیکی عطا فرما، سارے گناہوں سے بچا لے. آمین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی